نعم المولا ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نماز پڑھی نہیں جاتی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی؟ تو جب ہم نے نفس کو پالا، کبھی چائے پی، کبھی بوتل، کبھی ٹی وی کے شو دیکھنا، کبھی سینما کی فلمیں دیکھنا، یعنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ہی لگے رہے کہ جو نفس کہتا ہے اس پہ ہی لگے رہے، تو نفس موٹا اور زوروار ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو اس کی امارگی وہ بڑھتی گئی اور یہ منہ زور گھوڑا بن گیا، خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہا، یہ بندے کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ جب ہم نے نفس کی پیروی کرنی ہے کہ جو نفس کہتا ہے، نفس کی ہی ماننی ہے، تو پھر نفس جو ہے وہ منہ زور گھوڑا بن جاتا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہو سکتا ہے اگر کوئی مرض ہے تو مرض کا آپ علاج کرنا چاہیں تو علاج ہو سکتا ہے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھ میں یہ غصہ اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ کسی کمزور کو تو پکڑے، کسی نوکر غلام کو پکڑے، زمین پر پڑھ دے اور اس کے دو چار رسید بھی کر دے۔ فرماتے غصہ اس لیے نہیں بنا کہ تو کسی کمزور نوکر غلام کو پکڑے اور زمین پہ پڑھ کے اس کے دو چار لگا دے اور دو چار اس کو گرما گرم سنا بھی دے۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر غصہ اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تو اس کو اپنے اوپر نافذ کر۔ غصہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے اوپر نافذ کر۔ لہذا اگر تیرا نفس تجھے نماز کی طرف نہیں آنے دیتا تو غصہ جو ہے نا، غصہ اس کو اپنے اوپر نافذ کر۔ وہ کیسے؟ قبر کو سامنے رکھ، حشر کو سامنے رکھ، قیامت کی سختی کو اپنے سامنے رکھ اور پکا وعدہ کر اور اپنا نام لے کے، جیسے بندہ کسی کو مخاطب کرتا نا غصے سے، تو اپنا نام لے کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے او فلاں
اپنا نام لے کے، اگر تو نے کل نماز نہ پڑھی تو کل روزہ ہوگا۔ یہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ علاج بتا رہے ہیں اس مرض کا، کہ اپنے آپ کو مخاطب کر غصے سے اور اپنا نام لے کے کہہ کہ اگر کل تو نے نماز نہ پڑھی، یعنی رات سویا نا جی، اگلی صبح کل میں داغ کہ اگر تو نے اٹھ کے نماز نہ پڑھی تو روزہ ہوگا۔ تو بات صاحب کیا ہے، صبح روزہ جس کو رکھنا پڑے گا وہ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ ہاں جی بولو تو صحیح، پڑھے گا نا؟ پڑھے گا۔ تو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اس مرض کا علاج بتا رہے ہیں کہ تو اس مرض کا علاج اس طرح کر کے اپنے آپ کو مخاطب کر اور نام لے کے کہہ کہ اگر تو نے صبح کل نماز نہ پڑھی تو سارا دن ہی روزہ ہوگا، نہ کھانے کو کچھ ملے گا، اپنا نام لے کے کہہ، نہ تجھے پینے کو کچھ ملے گا۔ تو کیا فرماتے ہیں بزرگ، کتنی دیر لگے گی سیدھا ہونے کے لیے؟ ہاں جی کوئی سال لگ جائیں گے؟ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بس ایک ہفتہ عشرہ کر کے تو دیکھ لے۔ جب تو صرف ایک ہفتہ عشرہ یعنی کہ 8-10 دن ایسے کرے گا تو پکا نمازی بن جائے گا۔ صرف ایک ہفتہ عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، ایسے کر کے دیکھ لے تو اس علاج کی برکت سے تو پکا نمازی بن جائے گا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں وہ بندے اپنی اس مرض کا علاج اس طرح کر لے، ہو بھی جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں جب تو قبر میں جائے گا تو تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ علاج کر نمازی بن جا، تو کیسا علاج انہوں نے بتایا کہ یہ علاج کر نمازی بن، تو جب تو نمازی بنے گا قبر میں جائے گا تو قبر کے ماحول کو دیکھے گا کہ بھائی اس کو تو اللہ نے میرے لیے جنت بنا دیا ہے، تو جنت کا باغ بن جائے گی قبر۔ جیسے کہ میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سچے اور لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تو دوسری بات فرمائی یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، تیسری بات نہیں ہے، یا قبر جنت کا باغ بنے گی اور یا پھر دوزخ کا گڑھا بنے گی۔ علامہ اور اگر تو کہے کہ جی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، جو علاج بتایا، علاج بتا دیا، ہو سکتا ہے تو سیدھا بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کہے کہ نہیں جی مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ شام تک منہ بند رکھوں، تو بزرگ فرماتے ہیں تو پھر تو دوزخ کے دروازے ہی کھلے، پھر دوزخ کے دروازے ہی کھلے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا۔ کہو آمین، سارے مجھے کو آمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا
سچا پکا نمازی بنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نماز پڑھنے والے غریب لوگ تو جنت کی طرف رواں کاواں ہوں اور ہمیں فرشتے ہانک کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں۔ غریب جو نمازی ہیں وہ تو جنت کی طرف جا رہے ہوں، اور دوسرے بڑے بڑے جو نمازی نہیں ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول